بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمری آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ سال اسکارپیو کے لیے کیسا ہوگا۔ اسکارپین وہ لوگ جو 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان پیدا ہوئے، اور ہمارا سال شروع ہوتا ہے 21 دسمبر سے 21 دسمبر 2022 سے 20 دسمبر 2023 تک کے درمیان۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور آئیکن بیل بھی دبا دیجیے گا۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا تو کائنڈلی اپنے کسی دوستوں یاروں کو کہہ کے آپ سبسکرائب کرائیے گا، کیونکہ میں 2022 میں اپنے 100K مکمل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کی ہی تعاون سے مکمل ہوں گے، اور آپ میرے تو اس معاملے میں آپ بہت کوآپریٹیو ہیں۔ اتنے شارٹ ٹائم میں میں نے آپ کو 1.5 سال کے اندر 100K کیا، اور آپ لوگوں نے میرے پہ بڑا ٹرسٹ کیا۔ اسکارپیو جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے اسپیشل قسم کے لوگ ہیں، بڑے غصے والے، ایگو والے، ایکٹیو، پروڈنٹ، اور ان کو اردو میں اسکارپیو کو عقرب، برج عقرب کہتے ہیں، اور ورشک راشی ہندی میں کہتے ہیں، اور ان کا نشان کریب ہے، بچھو، وہ جس کی دم پیچھے ہوتی ہے وہ والا، اور ان کا حاکم سیارہ مارس ہے، جس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں اور ہندی میں منگل کہتے ہیں، اور 23 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کو اسکارپین کہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ڈائنامک قسم کے لوگ ہیں، ان کی میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہوتے کیسے، ان کی انر کیا ہے، ان کا پازیٹیو چیز کیا ہے، ان کی نیگیٹو چیز کیا ہے، تو پہلے ہم اس کو ڈیل کر لیں تاکہ آپ کو اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے کہ آپ لوگ ہے کیا ہیں۔ ویسے میرا پروگرام پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ کہ ان کے کریکٹرز کیا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مختصراً میں آپ کو بتا دوں۔ پازیٹیو کریکٹر یہ بہت مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، اپنی بات پہ اڑا رہنا، اپنا مطلب، اپنی چیزیں دیکھنا، ایموشنل بہت ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے تو شوق بھی کر جاتے ہیں، پاورفل فیلنگ، کمیٹڈ، جس بات پہ کمٹ کر لیں پھر ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور بہت ہی لائل قسم کی ان کی ہوتی ہے، وفاداری بہت ہوتی ہے، امیجینیٹو بہت ہے، اور دانش مند، اور بہت زیادہ ہوشیار، تیز ہوتا ہے، ڈسکریمنگ، عقل مند، ذی شعور جسے کہتے ہیں، ڈٹرمنٹ بہت ہوتے ہیں، اور انٹلیکچوئل بھی، بحث مباحثہ کے ماہر ہوتے ہیں، اور اچھے لکھاری ہوتے ہیں، اور لفظ ایکسائٹمنٹ، اور وہ جو اس کاموں میں جائیں گے جہاں پہ وہ ہوگا ہلا گلا، اور کہہ لیں کہ غصہ، ایکسائٹمنٹ ہوگی، اپریشیٹ لگزوریس لائف کو بہت پسند کرتے ہیں، لوز فائن آرٹس اینڈ ڈانسنگ، اور آکوپائز گڈ پوزیشن ان سروسز، انٹینس اینڈ ڈائنامک ان رومانس، جب رومانس کرتے ہیں تو پھر بڑے سچے دل سے کرتے ہیں، اور جینرس بہت ہوتے ہیں، اور ان میں بناوٹ اور برتاؤ نہیں ہوتا، بڑا اسٹریٹ اور سیدھا ہوتا ہے، اور بڑا اپنا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں، سیلف کریٹیکل، یہ اپنا بھی لحاظ نہیں کرتے، جہاں پہ اپنے آپ پہ تنقید کرنی تو وہ بھی کر دیں گے، سوری 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 کرنے بیٹھ جائیں گے، اور پروبنگ، ڈیپتھ میں جانا، رب کرنا، بال کی کھال اتارنا، پینیٹریٹ، ہر کام میں گھس جائیں گے، اور ناقل طبع، تیز مہم جسے کہتے ہیں، ہائی پاور کنسنٹریشن ان کی ہوتی ہے، ڈائنامک میگنیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے، پروبنگ اینڈ پینیٹریٹنگ ہیبٹس، یہ تو ان کے پازیٹیو کریکٹر ہو گئے۔ جیسے یہ اب نیگیٹو کریکٹرز دیکھتے ہیں ان کے کیا ہے۔ جیلس بڑی جلدی ہو جاتے ہیں، ریزنٹفل بڑی ہو جاتے ہیں، بدلہ لینے پہ پڑ جاتے ہیں، پھر لحاظ نہیں کرتے، پھر توپیں پوری گاڑ کے ڈس 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 فائر کرتے ہیں، انفارگیون، اور یہ معاف نہیں پہ کرتے، سپیشیس بہت ہوتے ہیں، ان کو فلیکسیبلٹی ان میں کوئی نہیں ہوتی، جہاں پہ اڑ گئے اڑ گئے، اور کرولی انکلائنڈ، اور پھر بہت زیادہ اپنا ظلم کی حد تک چلے جائیں گے، انکائنڈلی، بروٹلی، ایئر لیس، ہارڈ لیس لوگ ہیں، اور یہ ہر بات کو چھپا کے رکھتے ہیں، ریزنٹ فل ہوتے ہیں، انتقام لینے والے، ونڈکٹیو، بدلہ لینا، اوور کرٹیکل، اور اس کے علاوہ ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا،
تلقین واز کرنا، یہ ان کا دینی یہ ان کی ایک ہیبٹ ہے۔ سنگ دل ہو جاتے ہیں، بے رحم ہو جاتے ہیں، سیڈسٹ ہو جاتے ہیں۔ کننگ، ہیو انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن، اچھا یہ جب بھی فیصلے کریں گے اپنا فیصلہ انڈیپینڈنٹ کریں گے اور اس کو امپوز بھی کر دیں گے۔ لاس ٹیمپر، غصہ بڑی جلدی آ جائے گا، ایک دم ریکٹ کر جانا۔ ڈونٹ ریلش ٹو بی بوسڈ بٹ لو ٹو بوس اوور۔ اچھا یہ کسی کو اپنا اوپر سے ان کو باس حکم ان کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ اپنے باس خود ہی ہوتے ہیں یہ۔ ڈو ناٹ میک فرینڈ اف میک دیم فار اے شارٹ پیریڈ، اب دوستی بہت کم رکھتے ہیں اور سلیکٹڈ دوستی ہوتی ہے اور تھوڑی دوستی ہوتی ہے لیکن بڑی نپی تلی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے عام بندے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو پھر یہ وقتی طور پہ اپنا ان سے وقت گزاریں گے لیکن اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ان کا سٹارٹ ہے، ان کا کہہ لیں کہ آپ ان کے کریکٹرز ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2023 ان کو کیا دے کے جائے گا، کیا لے کے جائے گا۔ پورا سال کیتو ان کے اسینڈنٹ میں رہا اور یہ پہلے 6 مہینے بھی کیتو ان کے اسینڈنٹ میں ہی رہے گا۔ تو یہ بڑے ایکٹیو، پازیٹیو اور تیز اور کرٹ اور غصے والے اور سازشی ذہن لے کے پیدا ہوئے، لیکن پھر اکتوبر میں جوپیٹر کی ٹرائن ہوگی تو یہ پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے، لیکن 21 دسمبر کے بعد یہ ٹرائن ختم ہو جائے گی اور جوپیٹر ایریز میں چلا جائے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں جنوری کے مہینے سے۔ جنوری کے مہینے میں ان کا سن، جنوری ہمارا شروع ہوتا ہے 21 دسمبر سے۔ 21 دسمبر سے یہ 20 جنوری کے درمیان ان کا کیا ہوگا، تو یہاں پہ تیسرا گھر ہے ان کا، تیسرے گھر میں سن، وینس، مرکری، تو 3 کا کمبینیشن ہے۔ اور تیسرا گھر آئی کیو لیول کا، انٹلیکچوئل کا، وہاں پہ مرکری بھی ہے، وینس بھی ہے، تو ہائیلی ڈیولپڈ آئی کیو لیول ہوگا، بہت تکھے ہوں گے، بہت بولیں گے، سائنٹیفک بینڈ آف مائنڈ ہوگا، اوریٹوریکل ایبلٹی بہت زیادہ ہوگی، تیز ہوگی۔ بٹ ایک چیز ہے کہ سن وینس جب اکٹھا ہوتا ہے نا تو پھر یہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اپنے فیصلے دوسروں پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی نہیں سنیں گے، اپنی مرضی کریں گے، ہر طرف میں نظر آئے گا ان کو، اور پھر یہ اس پہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے یہ پھر دوسرے لوگ اس سے مائنڈ کریں گے۔ پاپولر ہوں گے، وارم ہارٹڈ ہوں گے، چیئرفل ہوں گے اور پولائٹ ہوں گے، لیکن بڑے مہنگی چیزیں، گاڑیاں، یہ اس پہ ان کا خرچہ اس کے طرف دھیان رہے گا۔ اور کیونکہ یہاں پہ سن، وینس اور مرکری اور وینس ہے تو یہ تھوڑے سے پولائٹ بھی رہیں گے، اپنے نیچر سے ہٹ کے چلیں گے، شیریں کلام ہوں گے، اچھا بولیں گے اور ہر کام کو ٹائم پہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوریٹوریکل ایبلٹی ان کی بہت اچھی ہوگی، ایستھیٹک میں ان کا انٹرسٹ ہوگا۔ اور یہ اب تیسرا گھر یہاں پہ، تو تیسرا گھر آپ کا یہ جو کہہ لیں کہ یہاں پہ میں نے جیسے کہا کہ تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں، تو یہ تو آپ کو میں نے آپ کو بتا دوں کہ جب تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو کیا آپ کو کرے گا۔ اسٹارٹ وہاں پہ اس وقت، تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں، تو بہت پیسہ کمائیں گے، محنت کریں گے اور پیسہ کما کے اپنی والدہ کو دیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال کریں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، گھر کی خوشیاں بڑھانے کے چکر میں رہیں گے اور کسی دوسری جگہ پہ، ایسی جگہ پہ نوکری کریں گے جہاں پہ ریگولر سفر کرنا پڑے گا اور محنت کر کے پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ نے کوئی اپنے ملازمین کے پاس پیسے نہیں رکھنے، کسی کو نہیں دینے، کسی کے نام پراپرٹی نہیں کرنی، نہیں تو وہ ملازم پیسے دبا لے گا یا قبضہ کر لے گا، اس چیز کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ تو تیسرا گھر ایجوکیشن، وہ لوگ جو مڈل ایجوکیشن میں ایکسیلنٹ رزلٹ دیں گے، اچھا لکھیں گے، پیپر اچھے ہوں گے، اسٹیمنا بڑا اچھا ہوگا، کرجیس ہوں گے، ایجوکیشن میں رزلٹس اچھے آئیں گے، ڈومیسٹک ٹریولنگ ان کی بہت اچھی ہوگی، چھوٹوں کو پہ ہینڈ رائٹنگ پہ بڑا زور دیں گے ان کے پیرنٹس، ٹیچر، اور اگر آپ بڑے ہیں تو لکھنے میں آپ بہت اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ بہت ہی زور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
اور یہاں پہ آپ کے کمیونیکیشن سکل اور آپ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنا کنوے کر دیں گے. یہاں پہ ٹرانسپورٹنگ بزنس، وربل ایکسپریشن والا بزنس، مارکیٹنگ اور سنگنگ، کنٹریکٹ، ان میں آپ کو بوسٹ مل جائے گا. ایون کرنسی کا کاروبار بھی آپ کو اٹھا دے گا. کمیونیکیشن سکل آپ کی بہت ہائی ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. فروری کا مہینہ اسکارپین، یہاں پہ وہی کمبینیشن جو میں نے بتایا، جو ابھی آپ کی تعریفیں کی ہیں کافی ساری، اور اس پہ آپ کو کافی کہہ لیں کہ آپ کو بتایا کہ آپ کا انٹیلیجنٹ ہوں گے، یہ ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا، کیونکہ چوتھا اپنا یہاں پہ سن کے ساتھ سیٹرن آ گیا. جب سن کے ساتھ سیٹرن آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پیوش، گلومی، اور کہہ لیں کہ ناامیدی جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو فیلیور فیل کرنا، افریڈ آف فیلیور، لو اسٹیم پہ چلے جانا. اور کنسنٹریشن تو بہت پاورفل ہوگی، کیونکہ سیٹرن آپ کا اتنا اچھا بیٹھا ہوا کہ یو کانٹ امیجن کہ کیا یہاں پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا. بولنے کی صلاحیتیں وہی ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ ضرورت سے زیادہ اپ گریڈ بولتے ہوئے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ جائیں گے. اب چوتھا گھر آپ کی جنرل ہیپینس کا ہے. صرف والد صاحب کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا صحت کا خیال رکھنا ہے. والدہ آپ کا یہاں پہ بہت ساتھ دے گی. آپ کی پراسپیرٹی بہت کھلی ہوگی، فیم میں اضافہ ہوگا. جائیداد ٹرانسفر ہوتی ہے، جائیداد کو بڑھاتے، یہ میں بھی آپ کو زمین بیچ کے کوئی نئی زمین خریدیں گے، یا پیسے بچے تو اس سے آپ ایگریکلچر لینڈ خریدیں گے. اور اس جو اگر آپ ایگریکلچر کراپ کا بزنس، زمین سے نکلتے ہیں معدنیات وغیرہ، کراپس، آرچرڈس، فارم، اس میں بہت اٹھان آ جائے گی. اگر آپ زمیندار ہیں تو بارشیں، ابرانی ایریا، تو بارشیں اتنی ہوں گی آپ کے ڈیزل کے پیسے بھی بچ جائیں گے، اور فصل بہت اچھی ہوگی. بہت گندم کی فصل میں آپ کو 4 چاند لگ جائیں گے. کیٹل کا بزنس، خاص طور پر بھینسوں کا بزنس کرنے والوں کو بھی بہت یہاں پہ فائدہ ہوگا. کوئی نیا گھر بناتے نظر آ رہے ہیں، کوئی نئی زمین خریدتے نظر آ رہے ہیں، کوئی نئی کالی گاڑی خریدتے نظر آ رہے ہیں، کوئی گھر کی رینوویشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کافی محنت کرتے ہوئے نظر ہیں. آنیسٹی اور سنسیریٹی سے کام کریں گے. سردی بہت ہوگی اس میں، تو اپنی چیسٹ کا خیال کرنا ہوگا آپ کو. یہاں پہ کسی قسم کی فالز ایلیگیشن آپ کو اس میں بتا دے گا. سن سیٹرن بندے کو ایلیگیشن میں لے کے ڈیفیمنس میں بھی لے جا سکتا ہے. سازشی ذہن ہوگا، سستی کی بوری ہوں گے، آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے، جس سے آپ کو پرابلم آ سکتے ہیں. تو اس موڈ سے آپ کو نکلنا ہوگا. اگر آپ سستی کی بوری رہے، پھر سارا کیا کرایا آپ کا گیا. آگے چلتے ہیں. مارچ کا مہینہ، اپ ٹو 8 مارچ ذہنی طور پہ فری ہوں گے، آپ کے رزلٹس اچھے ہوں گے. اور پہلے دیکھتے ہیں کہ 5ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں، تو یہاں پہ بڑی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ مہینہ اگر آپ سروس کرتے ہیں تو آپ کا کوئی نہ کوئی آپ کا دوست احباب آپ کی زندگی میں میجر رول پلے کریں گے. اگر آپ کو جاب نہیں تو جاب دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہیلپ کریں گے. یا دوست، یا آپ اپنے دوستوں کو نوکری دلوائیں گے. یہاں پہ ہر کام دوستوں کی مدد سے کریں گے. بعض جو پھنسا ہوا کام تو اپنے انفلوئنس دوستوں کو ساتھ جا کے ڈرا کے لوگوں سے کام لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بڑا آپ کو یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اب یہ 5واں گھر ہے، اور یہاں پہ سیٹرن بھی بیٹھا ہے، سن بھی ہے. تو ایک تو بچے کے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کے رزلٹ سے یا اس کی بیماری سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بہت فائدہ مل جائے گا. 2 نمبر سے پیسہ بنانے میں بھی کامیاب، سٹا، لاٹری، جوا میں بھی فائدہ، فلرٹیشن بھی، سڈن ویلتھ بھی، شرطیں، میوزمنٹ، بیٹنگ، میوزک، لاٹری، گیملنگ، یہ سب میں آپ کو فائدہ. ہوٹل بزنس میں تو بہت فائدہ، شادی والوں میں بہت فائدہ. تو مارچ کا مہینہ، اور 8 مارچ کے بعد سیٹرن وہاں پہ آ جائے گا، تو تھوڑا سا آپ پہ دباؤ آ جائے گا. خاص طور پہ کنسیپشن کے مسئلے آپ کو تنگ کریں گے. جن کی نئی شادی، فرسٹ کنسیپشن ہے، اور میں بھی کوئی پہلا بچے کی پیدائش بھی ہو جائے، جس سے گھر کا ماحول بڑا اچھا ہوگا.
اگر آپ نے کنسیو کیا وہ پہلا کنسیپشن ہے تو ریسٹ کیجیے گا، کہیں مس کیریج کے چانسز نہ بن جائے. تو یہاں پہ آپ کو یہ 5واں گھر بہت کچھ دے جائے گا. 8 مارچ کو وہاں پہ سیٹرن بھی آ جائے گا. اب جب 8 مارچ کو سیٹرن وہاں پہ آتا ہے تو وہ سکیئر دے دے گا آپ کے مارس کو بھی. تو اس لیے تھوڑا سا 8ویں گھر میں مارس ہے تو آپ نے اپنے ڈرائیونگ میں محتاط رہنا، پیسوں میں محتاط رہنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا. تو اب آگے ہم چلتے ہیں اپریل کا مہینہ. اٹ وڈ بی ایکسیلنٹ. 4 سیارے چھٹے گھر میں اور چھٹے کا لارڈ 8ویں میں پہلے آتا ہے 28 دن تک، اور پھر چھٹے کا لارڈ آپ کا چلا جاتا ہے 9th میں. اب چھٹے کا لارڈ جب 8ویں گھر میں جاتا ہے تو بندہ یہ تھوڑا سا محتاط بھی رہنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ آپ کسی خفیہ ادارے کے سے آپ منسلک ہو سکتے ہیں. کوئی آپ سے کام لے لے، کوئی ایجنسی آپ کے ساتھ رابطہ کرے اور آپ بڑی کوئی کامیاب انفارمیشن دینے میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی مشن کامیاب ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ خود اس میں ہیں خفیہ ایجنسی میں، آئی بی میں، تو بڑا سوچ سمجھ کے پلان کیجیے گا. رزسٹنس بہت ملے گی اور میں بھی کوئی آگے سے آپ کو لیگل چارجز بھی برداشت کرنے پڑ جائیں، تو اس معاملے میں محتاط رہیے گا. دوسرا، دفتر میں کوئی کاغذ اگر آپ سروس کرتے ہیں سرکاری کاغذ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، کوئی بندہ چوری کر سکتے ہیں یا آپ اس میں ہیرا پھیری کر کے چھپانے کی کوشش کریں گے. پھر اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا ہوا اسکینڈل تو کورٹ کچہری کے چکر لگ سکتے ہیں. دوسرا، اپنی بیماری کا آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا. یہاں پہ بلڈ پریشر کا پرابلم آپ کو ٹریگر کر سکتا ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اپریل کا مہینہ سروس میٹر میں بہت آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کا یہاں پہ سن اور جوپیٹر بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے. ہر کام بڑا اچھے طریقے سے کریں گے، بڑے نپے تلے طریقے سے کریں گے. آپ کے اندر آنیسٹی بہت ہوگی، سنسیئر ہوں گے، ڈیووٹیڈ ہوں گے، ڈپلومیسی بہت ہوگی. آپ کی ریپوٹیشن اور آنر میں اضافہ ہوگا. وزڈم بہت ہی بڑھے گا اور ہر کام کو جلدی جلدی نپٹائیں گے. کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے اور بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے. روشن پہلو دیکھیں گے، پیسیمسٹک ناامیدی کی طرف نہیں جائیں گے. باقی وہی جو آپ کا موڈ وہی کنٹینیو کرے گا انٹیلیجنس کا جو جنوری کے مہینے سے چل رہا تھا. یہاں پہ آپ کو سروس میٹر میں بہت فائدہ مل جائے گا. آپ کوئی نہ کوئی گرا ہوا اپنا بزنس کو اٹھا لیں گے، کوئی رکاوٹ دور کر لیں گے، کوئی قرضہ لینے میں کامیاب، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ کے پارٹنر کے ایکسپینسز بہت کنٹرول میں رہیں گے. کوئی ایبسٹیکل دور کر لیں گے. تھانہ کچہری میں کوئی فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کیس آپ کے حال میں ہو جائے گا. پوسٹنگ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. آپ کی اسٹیبلٹی رہے گی. باس کے ساتھ کاموں میں آپ کو کافی نمایاں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی. اگر آپ کو جاب نہیں ملی تو جاب مل جائے گی. اگر جاب ہے تو ایلیویشن آ جائے گی. بس یہاں پہ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اس کو آپ دیکھیے گا، کیونکہ جب جوپیٹر اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ اوریٹوریکل ابیلٹی اور وینس بھی ساتھ ہو تو بہت بہتری ہو جاتی ہے، جینسٹری ہو جاتی ہے، گریسفل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. انرجیٹک اور رزلٹ اورینٹڈ کام آپ کو یہاں پہ فائدہ دے جائیں گے. اگر آپ نے سی ایس ایس کا ایگزام آپ نے کوئی ایگزام دیا تو اس کا اچھا رزلٹ مل جائے گا، پاس ہو جائیں گے. نوکری کوئی 17ویں گریڈ کی نوکری ملنے کے پورے چانسز ہوں گے. مئی کا مہینہ بہت ٹف ہوگا آپ کا. 7ویں گھر میں سن اور راہو ہے اور اس کا جو میڈیٹر ہے پہلے 8ویں گھر میں ہوگا، پھر 8/5 کو 9th ہاؤس میں. 7ویں 8ویں کا کمبینیشن آپ کا پارٹنر بیمار ہو سکتا ہے، اس کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے کافی. وہ آپ کو 8 مئی تک آپ کو وہ تنگ کرے گا. خواتین خاص طور پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کر لیں گی یا آپ کا ہسبینڈ بیمار ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی 8 مئی ہوگا تو 7ویں کا لارڈ 9th میں چلا جائے گا تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیجز شروع ہو جائیں گے، آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا.
9th ہاؤس آپ کو بہت کچھ دے دے گا. کچھ ایسے ساتھی مل جائیں گے جو آپ کو ہیلپ کریں گے, آپ کو باہر کے لے جانے کی کوشش کریں گے, آپ کو اسپانسر کر دیں گے, آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا, پرمٹ مل جائے گا. آپ کی اگر بیگم باہر رہتی ہے وہ آپ کو سپورٹ کر دے گی, جس وجہ سے آزادانہ سفر کریں گے. کاروباری اجراءات خود آپ کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ بزنس کریں گے, اور دوسروں کی مدد آپ کو ملتی رہے گی. فارن کنٹری کے لوگ آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے. فارن کرنسی کمانے کا یہ بیسٹ ٹائم ہوگا. دوسرے ممالک کی سیر, ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوگی. اگر آپ کی شادی ہوتی تو بیوی فارن ڈگری ہولڈر ہوگی, وہ بڑی پڑھی لکھی ہوگی. یہ تو ہو گیا اس کا لنک. اب ہم یہاں پہ 7واں گھر ہے, تو میاں بیوی میں ناچاکی ہو سکتی ہے, لڑائی ہو سکتی ہے, باہر کا غصہ لا کے آپ بیوی پہ چڑھ دوڑیں گے, اپنے اسپاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے, جس سے گھر کا ماحول بہت ٹائٹ ہوگا, جس سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں. آپس میں رنجش ہوگی, جس سے آپ ایک خواتین کو میں کہوں گا اسکارپین کے اپنے ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا, میاں کے ساتھ آپ نے لڑائی لمبی نہیں کرنی, خاموشی سے وقت گزارنا ہوگا. اسپانسرشپ ملتی رہ سکتی ہے, بڑے تیزی سے کام چلیں گے. وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں, سیکنڈ کنسیپشن ہے, دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. کوئی نہ کوئی مس کنسیپشن, کوئی نہ کوئی مس کیریج یا ابارشن کے چانس بن سکتے ہیں. معدہ خراب رہے گا, پیٹ خراب رہے گا, گائنی کے ایشو تنگ کریں گے, پیریڈز کی فلکچویشن رہے گی, پیریڈز وتھ پین کے ساتھ ہوں گے. اگر آپ باہر کے ملک میں تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آپ کو تنگ کر سکتے. تو یہ مہینہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا. آگے جون کا مہینہ, یہاں پہ 8ویں گھر میں آپ کے سن مرکری ہے, اور پھر پہلے اور اس کا 8ویں کا لارڈ 7ویں, یہاں مرکری راہو کے نیچے ہوگا. جب 8ویں کا لارڈ 7ویں گھر میں جاتا ہے نا, تو آپ کا پارٹنر شیئر اور جو کمبائن بزنس والا, یا آپ کی بیگم آپ کی پیسوں پہ نظر لگا کے آپ کے پیسے کھینچنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ محبت عشق میں پڑ گئے تو سارا کچھ اس میں لٹ سکتا ہے. لہذا یہاں پہ اپنے محبت میں یا پارٹنر پہ ضرور سے زیادہ مہربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر 8ویں کا لارڈ 8ویں میں جب جاتا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ملنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ مرکری وہاں پہ پازیٹیو ہو جائے گا بہت زیادہ, اور زندگی کی بہتر راہوں اور سماجی ترقیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اپنی محنت سے کوئی ترقی اور عروج حاصل کر لیں گے. کوئی راستہ جائیداد, خاص طور پہ بنا بنایا گھر, فکس ایسٹ آپ کی طرف ٹرانسفر ہوتے نظر آ جائیں. زندگی میں کچھ دکھلانے کا جذبہ آپ کے اندر بہت بڑھ جائے گا. تو یہ 8واں گھر آپ کو یہاں پہ آپ کو 11/6 تک بہت محتاط رہنا پڑے گا. کسی قسم کا اپنے رسک نہیں لینا, کسی قسم کا اپنے زور نہیں لگانا. اور جیسے ہی 11/6 تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز شروع ہو جائیں گے. اور 8ویں گھر میں آپ کی کوئی کسی سے بحث باسا لمبا نہیں کرنا, ڈسگریس ڈیگریڈیشن کے چانسز بن جائیں گے. ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی, گفٹ آ جائیں گے, لیگیسی میں اضافہ ہو جائے گا, آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے. تو جون کا مہینہ ملا جلا ہوگا لیکن فائدہ دے جائے گا. آگے آ جاتے ہیں اسکارپیو. یہاں پہ ایک میں وقفہ لوں گا تھوڑا سا, کیونکہ مسلسل میں بول رہا ہوں, تو تھوڑے وقفے کے بعد پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. یہاں پہ اسکارپیو تھوڑا سا وقفہ لیا تھا, دوبارہ وقفے کے بعد حاضر ہوں, ریسٹ کیا تھوڑا سا, اذان بھی ہوگی اس دوران, نماز بھی پڑھ لی, اور اس وقت عصر کا ٹائم ہے. صبح کا ریکارڈنگ کر رہا ہوں. کل مسلسل 24 گھنٹے سے میں نے 15 سے پہلے یہ پروگرام لوڈ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ میاں مجھے اس میں ہمت دے. اچھا, یہاں پہ اب جولائی کا مہینہ آ گیا. جولائی کے مہینے میں میجر چینجز آتی ہے. اسکارپیو یہاں پہ راہو آپ کے 7ویں گھر سے نکل کے 6ٹھے گھر میں جوپیٹر کے ساتھ آ جائے گا. دس از دی میجر چینج آف دی آپ کی ہے. تو 7واں گھر, ایک تو آپ کا جو گھریلو جو پرابلم چل رہے تھے, آپ کی ازواجی لائف میں پرابلم چل رہے تھے, وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. معدے کے مسئلے ٹھیک ہونے شروع ہوں گے, گائنی کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ کو سمپل اپنا بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہوگا. خیر, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 9th کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے, اور آپ کا 9th اور 8ویں کا کمبینیشن
کہ لگتا ہے کہ وراثتی جائیداد آپ کو لگے گا کہ میں اپنی وراثتی جائیداد کو نا مزید بہتر کروں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، اس کو امپروو کرنے کے لیے اس پہ پیسے خرچ ہوں۔ اور جیسے اگر آپ کے فرض کریں زمین کسی قبضے میں ہے تو آپ کہیں میں پیسہ خرچ کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کروں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ملے گا، نتیجہ نفی نکلے گا اور اس میں آپ کے مزید پیسے ڈوب سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ مہینہ چپ کر کے گزار لیں۔ اور مزید طویل دھاگوں، ٹوٹے ٹونکے، جادو ٹونا، دیگر عملیات سے بھی کی ہیلپ لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیسے ضائع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اس مہینے دریا پہ نہیں جانا، نہانا نہیں، دوستوں سے دور رہنا، کاغذ لے کے ٹریول نہیں کرنا، کوئی کاغذوں کی ہیرا پھیری نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی جس سے آپ پہ کوئی لیگل ایشو بن جائے۔ اور یہاں پہ آپ کو محتاط ہونا پڑے گا 8ویں گھر کی وجہ سے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا۔ اب یہاں پہ آپ کا سن جو ہے وہ 9th ہاؤس میں راہو کی سکیئر کے ساتھ ہے، تو کام کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھ جائے گا، آپ بہت زیادہ آپ کو کہہ لیں کہ پریشر آئے گا، آپ اپنے فادر سے بھی دور ہوتے نظر آتے ہیں، میں بھی آپ باہر سفر کریں، کافی اداسی کا دورہ بھی پڑے گا، ٹینشن انزائٹی میں بھی رہیں گے۔ اور یہاں پہ فورن ٹریولنگ میں کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، کوئی گورنمنٹ کوئی آبجیکشن لگا دے گی، یا کوئی گورنمنٹ آپ ایئرپورٹ پہ کوئی آپ کے مثال کے طور پہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور باہر جاتے ہیں تو اپنے NOC نہیں لیا تو وہاں پہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے کاغذات، اپنی لیگل چیزیں ساری دیکھ کے کرے گا۔ شرائن کی طرف، مذہب کی طرف جانے کا رجحان آپ کا رہے گا، لیکن ٹائم نہیں مل پائے گا، اس وجہ سے آپ تھوڑا سا کٹ سے فیل کریں گے۔ آپ اپنے فورن ایجوکیشن میں آپ کا خاص طور پہ اپنے سپروائزر کے ساتھ تھوڑا سا میچ پڑ سکتا ہے۔ یہاں پہ ہر 2 دن بعد آپ کی صورتحال چینج ہوگی، کیونکہ اس کا میڈیٹر مون ہے، اور مون ہر 52 گھنٹے بعد اپنا گھر تبدیل کرتا ہے، تو ویریشن ہے کہ موڈ سوئنگ میں کبھی اپس، کبھی ڈاؤن، کبھی نیچے، کبھی اوپر۔ یہ تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ محتاط ہو کے اپنے موڈ سوئنگ کو اپنا خیال کرنا ہوگا۔ کبھی آپ بالکل ایسے محسوس کریں گے جیسے ڈل ہو گئے ہیں، کبھی مگیں گے بہت آڈیٹوریکل ابیلٹی بڑھ گئی، کبھی پیٹ خراب ہو گیا، کبھی کچھ ویریشن رہے گی۔ میں پھر کہوں گا اپنے پانی والی جگہ سے دور رہنا ہوگا اس مہینے، اور اپنے دودھ کا صدقہ اور اپنا روٹیاں کا صدقہ کرنا ہوگا۔ تو اس مہینے سوچ سمجھ کے چلیے گا۔ ریسرچ ورک میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، چیریٹی جتنی کر سکتے ہیں دان وہ کر دیجیے گا۔ فارن ٹریولنگ میں اور فارن ایجوکیشن میں کچھ نہ کچھ مسائل آپ کو ٹریگر کر سکتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اگست کا مہینہ۔ اٹ وڈ بی ایکسیلنٹ، جتنا سخت مہینہ آپ کا گزرا اتنا ہی یہ اچھا مہینہ گزرے گا۔ 10ویں کا لارڈ 10ویں میں، سن مارس کٹھا وہاں بیٹھا ہے، اور مرکری بھی وہاں پہ، تو آڈیٹوریکل ابیلٹی، بولنا چالنا، ہر چیز میں آپ کو اٹھان مل جائے گی، فائدہ ملے گا بہت زیادہ، اور ہر بہت ایک روبیسٹ طاقت جسے کہتے ہیں اس میں ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ کے والد صاحب کا سٹیٹس بھی بلند ہوتا ہے، اور آپ کا بھی سٹیٹس بلند ہوتا ہے، اور آپ کو والد صاحب کی طرف سے بہت فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک دم آپ کا بزنس چڑھ جائے گا، پروفٹ کی شکل میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نیا کاروبار لانچ کریں گے وہ بھی چڑھ جائے گا، پروموشن پکے چانسز انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھی جگہ پہ پوسٹنگ بھی ہو جائے گا، باس آپ کا بڑا خوش ہوگا۔ سٹیٹس میں اضافہ، بزنس میں اضافہ، ویلتھ میں اضافہ، پیسوں میں اضافہ، آکوپیشن میں بہتری، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، ڈیڈیکیٹ ہوں گے، اور آپ بہت نیکیاں کرتے رہیں، جہاں بھی جائیں گے رسپیکٹ ملے گی، ٹریڈ میں اٹھان آ جائے گی، آنریبل ٹریٹ کیے جائیں گے، پولیٹیکل پاور میں اضافہ ہوگا، ڈگنیٹی اور کمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ یہ مہینہ آپ کو بہت کچھ دے گا، اگست کا مہینہ آپ کے لیے۔ اور یہاں پہ جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے، لہٰذا 100% چانسز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ نوازے گا بہت زیادہ۔ اسکارپین یہاں پہ اپ گریڈیشن نظر آتی، بس آپ نے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، ہیسٹی نہیں ہونا، امپلسو نہیں ہونا، ایک دم ریکٹ نہیں کرنا۔ تو یہ، اور میں نہیں کرنی کہ آپ اپنے فیصلے دوسروں پہ امپوز کریں، ہر طرف میں نظر آئے گا، جو ٹھیک ہے تم جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، جو میری بات ہے وہ زیادہ حتمی ہے۔ ان غصے سے اور میں سے نکل جائیے گا، آپ کو بہت ہی فائدہ مل جائے گا۔ ستمبر کا مہینہ اسی طرح، 11ویں کا لارڈ 11ویں میں، کوئی آپ کی
اور یہی موڈ کنٹینیو رہے گا جو آپ کا یہ 2 مہینے آپ کو اسی پروموشن میں، اور پھر جب آپ کا سٹیٹس، پیسہ، رتبہ، مرتبہ بلند ہوگا تو ساتھ آپ کو آپ کی کوئی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی ایسا کوئی وش پوری ہو جائے گی، کوئی آپ کو بہتری مل جائے گی، کوئی غیر ملکی سفر آ جائے گا، کوئی ٹریڈ میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی پروفٹ مل جائے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھے ہو جائیں گے، بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا، بہن بھائیوں کو پڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے رزلٹ ایجوکیشن میں بہت اچھے آ جائیں گے، اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی، ہوپس پوری ہوگی، یہاں پہ آپ کے وائف کا رول بہت امپورٹنٹ ہوگا، بہت ہی۔ تو غصے سے بس وہ جو 2 چیزیں میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے۔ ایلڈرز کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن رہے گا، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی طے ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں، اکتوبر کا مہینہ، اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ کیتو آپ کے سن کے ساتھ 12ویں گھر میں ہے، اور 12ویں کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں، تو نیگیٹو چیزوں میں آپ گھسنے کی کوشش کریں گے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ ووکل ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کرتے جائیں گے، اپنے راز خود ہی کھولتے جائیں گے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہوگا، بے لگام مہار آپ چلیں گے، تو یہاں پہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریے گا، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے فضول باتیں کریں گے، آپ نے کمپوز رہنا ہے، سیریس رہنا ہے، اپنی عزت و خصوصی حرکات پر گہری نظر رکھنا ہے، راز و نیاز کی وہ تمام باتیں جو دوسروں کے سامنے اوپن نہیں کرنی، یہاں پہ آپ سیر سپاٹا گھومتے پھرتے انجوائے کرتے بھی نظر آتے، خوشگپیوں میں رہیں گے، مختلف جگہ پہ جائیں گے، ریسٹ کریں گے، آرام کریں گے، نیند بڑی آئے گی، سونے کا شوق پورا کرے گا۔ لیکن سن کے ساتھ کیتو بیٹھا تو کیتو آپ کو تھوڑا سا آپ کو ٹریگر کرے گا، آپ کو تھوڑا سا بھگائے گا، دوڑائے گا، نیگیٹیو آپ کا دماغ کو کرے گا، سازشی بنائے گا، منفی خیالات، دھوکہ دہی، چلاکی کی طرف لے کے جائے گا جو آپ کے لیے نقصان دہ۔ یہاں پہ آپ اپنے حاسدین آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ ان کے پیچھے ہوں گے، تو اپنے پروفیشن میں تھوڑی سی اپنے رکاوٹ پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لہٰذا اور اخراجات فضول اتنے بڑھ جائیں گے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، لاسز جسے کہتے ہیں نا، وہ پیسے آپ کے ضائع ہوتے نظر آئیں گے، اور غصے میں آ کے شاؤٹ کریں گے، تو یہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے موٹر سائیکل، بڑے ہیلمٹ، سفر، یہ وہ سارا، اور بڑے خصوص سے آپ بڑے طاقت کے ساتھ فورن ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ اوور ایمبیشیس، اوور کٹ اور اوور جلد بازی یہ نہیں کرنی، سر درد رہے گا، بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے آپ کا، آنکھوں میں درد رہے گا، نظر کمزور ہوگی، ایک کان آپ کا بہت تنگ کرے گا آپ کو، اور لیفٹ آرم میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا۔ یہاں پہ آپ نے کوئی نیگیٹو ڈیل نہیں کرنی، کیونکہ آپ یہاں پہ وہ لوگ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں اس میں بہت تیز ہوں گے، بہت ہی پیسہ کمائیں گے، اور ہڈن ویلتھ میں اضافہ ہوگا، ہڈن افیئرز میں جائیں گے، کوئی دوسری شادی کرنے کے چکر میں بھی رہیں گے، یہاں پہ آپ کی کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی آپ کو تنگ کر سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسکارپیو، نومبر کا مہینہ آپ کا اپنا مہینہ، یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یہاں پہ آپ کا صحیح اسکارپیون والی آپ کی کنڈیشن ہوگی، ایک دم آپ کے اندر ایک اپنا اسکارپیو کا آپ کا پورا اپنا دم اٹھا کے ٹھک 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 وہ کرنا شروع کر دیں گے، پوری طرح صحت مند ہوں گے، محنت کریں گے، پراعتماد ہوں گے، ہر کام سوچ سمجھ کے کریں گے، اور اپنا ڈیسیژن امپوز کریں گے، سب پہ اپنی عقل کا روب ڈالیں گے، اور اس پہ آپ دوسروں کو ناراض کر سکتے، تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے گا۔ جب مارس اور وینس اکٹھا ہوتا ہے، مارس اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے تو بندے میں تھوڑی سی ڈس اوبیڈنسی، ہرڈلس، یہ چیزیں آ جائیں گی، تو آپ مارس اور ٹرائلز، obstacles ان ایجوکیشن، کیریئر، بریک ان ایجوکیشن، ملٹری الرٹس ہوں گے، کننگ ہو جائیں گے، فکر مائنڈڈ بن سکتے ہیں، اور بہت بیس مواصع، آرگومنٹیو جسے کہتے ہیں نا، اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اگریسو، ہیسٹی، ہائیلی ایموشنل، لیس کنٹرول اوور مائنڈ، اس کو آپ کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ایڈوانٹیجز لیجیے گا، پلاننگ آپ کی بڑی اچھی ہوگی، ورسٹیلٹی ہوگی، ایپٹیچوڈ آپ کا نیچرل بورن ہوگا، سیلف کانفیڈنس بہت زور سے زیادہ ہوگا، لیکن ایکسٹریمس، سیلفش، امپلسونیس، امپیشنس، ٹوبن سے آپ کو نکلنا ہوگا، ضد بازی سے نکلنا ہوگا، حسد، جیلسی سے دور ہونا پڑے گا، اور ایڈوانٹیجز لینے پڑیں گے آپ کو یہاں پہ۔
اب آ جاتا ہے دسمبر کا آپ کا مہینہ، اسکارپیو یہاں پہ آپ کا سیجیٹیریس میں سن آ جائے گا اور اس کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، تو یہاں پہ پیسے سالڈ ایسڈ پیسے بہت آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بہت آپ کو ایڈوانٹیجز ملتے آ رہے ہیں۔ دوسرے کا لاٹ چھٹے گھر میں، پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے کا لاٹ جب چھٹے گھر میں جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا آپ کو فائدہ دے گا۔ کوئی کو اپنا نوکری کے علاوہ آپ کوئی کمپنی بنائیں گے، کوئی بزنس بنائیں گے، کوئی کاروبار شروع کریں گے، محنت کریں گے، پیسے ایکسٹرا کمائیں گے، سسرال والے یہاں پہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کو نوکری نہیں ملی تو سسرال اپنا انفلوئنس استعمال کر کے آپ کو نوکری دلوا دے گا، یا آپ کو اپنے بزنس میں شامل کر لیں گے، یا آپ کو بزنس پارٹنر بنا لیں گے اور شراکت داری بڑھے گی۔ لیکن آپ نے یہاں پہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے اور کوئی غیر قانونی کاموں میں نہیں گھسنا، یہ بس کیجیے گا۔ باقی یہ پورے سال کا اینڈ ہوگا اور یہاں پہ آپ کو اتنا ایڈوانٹیجز دے جائے گا کہ جو بھی جس کاروبار میں بھی آپ نے ہاتھ ڈالا اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جو سال کا اینڈ ہوگا آپ کے لیے یہاں پہ اس مہینے ساری کھٹی آپ کو پیسہ اکٹھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گھر بناتے نظر آتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کرتے نظر آتے ہیں، کوئی پراپرٹی بناتے نظر آ رہے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے نظر آ رہے ہیں، کوئی آپ کو پیسہ کوئی گاڑی بیچیں گے اس میں پروفٹ بہت آ جائے گا، کوئی کار بیچیں گھر بیچیں گے اس میں پروفٹ بہت آ جائے گا۔ تو مارس سے ریلیٹڈ چیزیں ساری آپ کو کریں گی، لیکن یہاں پہ غصہ ٹریگر اور ریئیکشن اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، لیکن جوپیٹر کی ٹرائن ہے آپ کنٹرول کر لیں گے۔ اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جنرلی یہ سال کیسا ہے۔ جنرلی یہ سال آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ہی فائدہ دے جائے گا، بہت ہی یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہیں۔ آپ کا کیتو نکل جائے گا چھٹے مہینے میں، سکون آ جائے گا زندگی میں، اور آپ کا جنوری فروری مارچ بہت اچھا ہوگا، بہت فائدہ دے دے گا۔ کمپلیکیشن آپ کی جو سٹارٹ ہوگی وہ مئی کے مہینے میں آئے گی اور جولائی کے مہینے میں آئے گی۔ اس پہ آپ کا سر درد اور کام میں رکاوٹ اور لیگل ایشو میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن ایکسیلنٹ آپ کی بہت اچھی، آپ کو فورن ایجوکیشن بھی اور ڈومیسٹک ایجوکیشن میں بھی بوسٹ مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا رومانس ایکسیلنٹ، لیکن خواتین جو ہے نا وہ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا، ہسبینڈ سے نہیں بگاڑنی، شادی طے ہو سکتی ہے۔ سوشل لائف پہلے 6 مہینے بہت اچھی ہوگی، بہت رمضان کا مہینہ بہت اچھا گزرے گا، نئی ایکوینٹنس بنے گی، نئی دوستیں بنیں گی، نئے آپ کے یاری دوستی فیملیوں میں انٹریکشن ہوگا۔ بٹ جیسے ہی جولائی کا مہینہ شروع ہو جائے گا آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہوگا، پھر کیونکہ جوپیٹر یہاں پہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، راہو کے ساتھ آ جائے گا، تو پھر دسمبر کے مہینے میں جا کے آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز ریوائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پہ سوشل آپ کافی فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بزنس میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ مئی جولائی کا مہینہ آپ نے محتاط رہنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے خاص طور پہ مارچ کے مہینے میں آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، یہاں پہ آپ نے بچنا ہے۔ اور تیسرا پھر آپ کا جو ہوگا مہینہ ایک مئی کا مہینہ اور جون کا مہینہ اکتوبر، اس میں ایکسکیوز میں کسی نے یاد کیا اور آپ ہی نے یاد کیا ہوگا، تو بزنس میں آپ کے 4 چاند لگ جائیں گے۔ اسکارپیو آپ بہت ڈائنامک، محنت کرنے والے اور بڑے تیز ہیں، لیکن ایک چیز کا کنٹرول کر، اپنے غصے کو اور جیلسی کو کنٹرول کر لیں۔ آپ جیسا طاقتور، آپ جیسا کام کرنے والا بندہ ہی کوئی نہیں زندگی میں۔ آپ نے اگر محنت کرنی، کام اب فائدہ اٹھانا ہے، اپنے غصے کو، اپنی کرڈنس کو کنٹرول کرنا ہوگا اور پھر دیکھے گا آپ کو کیسا ملتا۔ اور یہاں پہ آپ کی جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی جو شادی ہوگی بڑی خوبصورت شادی ہوگی، اور کیا کہہ لیں کہ وینس اس کا 7ویں کا لارڈ ہے، خوبصورت چٹی گوری بیگم ہوگی، یا خاوند جو ہوگا گرلش لک والا ہوگا۔ اور آپ کا 6 جولائی سے آپ کے معدے کے پرابلم آپ کے وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اجازت دیجیے۔ اچھا، اس سال آپ نے جو صدقہ کرنا ہے وہ آپ نے گوشت کا صدقہ، آٹے کا اور چینی کا صدقہ کیجیے گا۔ جب ڈپریس ہوں جولائی کے مہینے میں تو دودھ کا صدقہ کیجیے گا،
اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ پہلے 6 مہینے میں اگر آپ امیر آدمی ہیں تو اپنے وزن کے مطابق گندم کسی کو دے دیں، اور اگر آپ میرے جیسے ہیں تو 5 کلو آٹا کسی کو دے دیں مہینے کا، اور اگر میرے بہت ہی غریب ہے تو 2 روٹیاں کسی کو کھلا دیا کرے اتوار کو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔